السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم یوم آزادی پاکستان اور اس میں بسنے والے وطن کے سجیلے جوانوں کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ گرامی قدر سامعین، یوم آزادی ایک بار پھر آیا، گویا پون صدی بیت چکی، ہمارے نوجوانوں کو آزاد ہوئے۔ نوجوانوں کی یہ تیسری کھیپ بالغ ہو چکی ہے جو خوش آئندہ ہے، لیکن ملت کے درد سے ناآشنا، کھیلوں کے دل دادا، قومی مسائل کو غیر سنجیدگی سے لینے والے نوجوان، اور تو اور سہل پسند نوجوان، بظاہر جن سے کوئی امید بد نہیں آتی، مگر یکایک اقبال کی دھیمی سی سرگوشی دل کے نہا خانوں پر یوں دستک دے کر امید کو جگا دیتی ہے کہ نومید نہ ہو اس سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ یقیناً قبل از آزادی ہندوستان کے مسلمان بھی کم کوش تھے، مگر مسلمانوں کی بیدار مغز تحریکوں، اقبال کی شاعری، اصلاح کی طلب، غلامی سے نجات کی خواہش نے ان نوجوانوں کا ذوق آزادی بیدار کر دیا۔ پھر انہوں نے خلافت کی تحریکوں میں بھی حصہ لیا اور جلسے جلوسوں میں بھی جان ڈال دی۔ گفتار کے غازی کردار کے غازی بن گئے، باتوں سے من موہنے کی بجائے اولو العزم کردار بن کر ابھرے۔ اور پھر اس بیداری کا سب سے بڑا ثبوت پیارا پاکستان معرض وجود میں آیا، جس میں آج کا کم کوش نوجوان لہو لعب میں ڈوبا ہوا ہے۔ مگر نوجوانوں کو کوسوں تو اقبال کی نصیحت بھری آواز ایک بار پھر سنائی دیتی ہے، نہیں مایوس اقبال اپنے کشت و ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اقبال ایسا دور اندیش فلاسفر جب مٹی میں زرخیزی کو پہچان رہا ہے تو پھر مٹی کو نمی فراہم کرنے میں سستی کیسی؟ اگرچہ ہمارا نوجوان فارغ البالی کا شکار ہو چکا ہے، تن آسانی اس کے روح پر قابض ہو چکی ہے، علم و آگاہی کی بجائے معلومات کا خزانہ بن چکا ہے۔ غیر کی نقالی نے اس کے رہے سہے قوا کو بھی بیکار کر رکھا ہے، مگر ٹھہریے، غیر کی نقالی میں یہ تیسری کھیپ تنہا قصوروار نہیں، یہ تو وہ بیماری ہے جو پہلی اور دوسری کھیپ کے نوجوانوں سے ان میں جرثومے کے ذریعے پھیلی، گویا موروثی بیماری ہے یہ، لہٰذا اس کا سدباب بھی حکمت، مواعظ حسنہ اور جدال بالاحسن کے ذریعے کرنا ہوگا، تجدید کے اصولوں کے مطابق چلنا ہوگا۔ اقبال کے خوب درس دے گئے اصلاح خوابوں کو، نہ ہو نومیدی زوال علم و عرفان ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ یوم آزادی نوجوانوں سے بالخصوص کچھ طلب و تقاضا کرتا ہے، جسے پورا کرنا ہمارے نوجوانوں کی اول ترجیح ہونا چاہیے۔ نوجوانوں کی ایک کثیر تعداد نے اپنا تن من دھن آزادی کی بقا اور اسلام کی سربلندی میں لوٹا دیا اور ملک کی سلامتی میں اپنا کردار بحسن خوبی نبھا دیا۔ قائد اعظم ہوں یا لیاقت علی خان، حکیم سعید ہوں یا پھر ڈاکٹر عبدالقدیر خان، نشان حیدر پانے والے نوجوان ہوں یا وطن پر جان نچھاور کرنے والے 65 اور 71 کے سویلین، سب کے سب نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہیں، اور کچھ دکھانے کا جذبہ ابھار کر نوجوانوں کو ملت کے لیے نفع بخش بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ نوجوان کسی بھی قوم کے معمار ہوا کرتے ہیں، ان کی تربیت قوم پر فرض ہے۔ اگر آزادی کا جشن بے ہنگم طریقوں سے مناتے ہمارے نوجوانوں کو قرارداد پاکستان اور نظریہ پاکستان معلوم نہ ہوگا، نظریہ اسلام کی شدھ بدھ بھی انہیں نہ ہوگی، تو ہمارے تعلیمی اداروں کے لیے یہ لمحہ فکریہ بھی ہے اور لمحہ عمل بھی۔ بدقسمتی سے ہم نے نوجوانوں کو ایسا ماحول دیا کہ وہ کرکٹ کے کھلاڑیوں کی پہچان تو خوب رکھتے ہیں، ٹیسٹ، فائنل، T20 کا شیڈول ان کے پاس محفوظ نہ ہو یہ ناممکن ہے، مگر تحریک پاکستان کے اہم رہنماؤں، آئین پاکستان کے لیے انتھک کوششیں کرنے والوں
اور ملک کو اسلامی جمہوریہ بنانے کے لیے جانیں کھپا دینے والوں کی بابت کچھ معلوم ہی نہیں۔ در حقیقت ہم نے اپنے نوجوانوں کو یوم آزادی کے بارے میں صحیح شعور ہی منتقل نہیں کیا۔ اگر یوم آزادی کے تقاضوں سے ہم نوجوانوں کو آگاہی دیں تو جشن منانے کا انداز بے ہنگم نہ ہوتا۔ یقیناً ضرورت ہے کہ نوجوانوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا عمل یاد دلایا جائے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مکہ فتح کرتے ہی حرم کعبہ کی فضا کو بتوں سے پاک کر دیا۔ ہاں، آزادی کی خوشی ان کو بھی تھی، مگر آزادی کی یہ خوشی در حقیقت نصب العین کی تکمیل کی خوشی تھی، اسلام کو آزاد دیکھنے کی خوشی تھی، شعائر اللہ کی بے خوف ادائیگی کی خوشی تھی، اللہ کے گھر کو نجاست سے پاک کر دینے کی خوشی تھی، اسلام کا بول بالا ہو جائے اس بات کی خوشی تھی۔ یوم آزادی انشاءاللہ آتا رہے گا اور انشاءاللہ ہمارا نوجوان اتحاد، تنظیم، یقین محکم کے فلسفے کو گہرائی میں سمجھ کر یوم آزادی منائے گا، عمل پہم اور محبت فاتح عالم کے ذریعے یوم آزادی کا سر فخر سے بلند کرے گا، جہاں تک کہ مستقبل کے مورخ کو لکھنا پڑے گا کہ پاکستان کے نوجوان نے نظریہ پاکستان اور نظریہ اسلام کی سربلندی کی خاطر تن من دھن لٹا دیا، مگر نظریے پر آنچ نہ آنے دی، اسے غیروں کی نقالی کی بجائے اپنی خودی پر ناز تھا، اس کی خودی اسے غیر کے آگے کشکول پھیلانے سے باز رکھتی تھی۔ قصر سلطانی کے گنبد اس کا حاصل حیات نہ تھے، بلکہ وہ پہاڑوں کی چٹانوں پر بسیرا کرنے والا شاہین تھا، جیسے سرد و گرم حالات مایوس نہیں کرتے تھے، جو اپنے ملک کے نظریاتی پہلو پر کوئی سمجھوتا نہ کرتا تھا۔ وہ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ملت کا پاسبان تھا، اور وہ یوم آزادی منانے سے قبل معیشت، تعلیم، معاشرت، اذہان اور فکر کی آزادی اور اسے نظریاتی بنانے کی فکر کرتا تھا۔ جب تک نوجوان نظریے کو مضبوط بازوؤں کا سہارا نہیں دیں گے، امید بہار کی توقع ابس ہے، اور آزادی منانا محض کھلندڑا پن اور حقیقی مسائل سے آنکھیں چرانا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو آزادی کے دن کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔